بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے اوپر بار بار جادو ہوتا ہے، بار بار جادو ہوتا ہے، ہم علاج کرا کر تھک گئے ہیں لیکن جادو ختم نہیں ہوتا۔ چند باتیں یاد رکھ لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ نمبر 1، آپ کو جادو ہے یا وہم ہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے، وہم ہوتا ہے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جادو ہے۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، کہتے ہیں کہ بھائی فلاں نے میرے اوپر تعویذ کر دیے ہیں، فلاں خاتون نے تعویذ کر دیے ہیں، فلاں مرد نے تعویذ کر دیے ہیں، فلاں رشتہ دار نے تعویذ کر دیے ہیں، میرے اوپر جادو کروایا۔ سارا دن ان کا کام ہی یہ ہے، جادو ٹوڑنے کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ اگرچہ وہ جن کا نام لے رہا ہے ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو کہ اس کے اوپر جادو کریں، اس کے اپنے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، اس پر جادو کر کے کیا کریں گے؟ لیکن وہ بیچارہ یہ خود ریڑھی چلاتا ہے اور 500 ہزار روپے کماتا ہے، وہی اسی سے گھر چلاتا ہے، اس کے اوپر جادو کون کرے گا؟ تو بسا اوقات وہم ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اپنے آپ کو متاثر کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھئی بار بار جادو ہو رہا ہے، ختم ہی نہیں ہو رہا، کیا کریں؟ بھئی ختم کیسے ہوگا؟ وہم ہے، جادو تھا ہی نہیں۔ تو تھوڑا دھیان دیں کہ بھائی آپ کے اوپر جادو نہیں ہے، آپ کے پاس آپ کے دماغ میں وہم آ گیا ہے، بس وہم کی وجہ سے یہ اثرات ہے، یہ تکلیف ہے آپ کو۔ بسا اوقات وہم بھی انسان کو کمزور کرتا ہے، بیماریاں ڈالتا ہے، بہت سارے مسئلے ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات وہم نکال دیں۔ نمبر 2، بھائی بار بار جادو ہو رہا ہے، بار بار جادو ہو رہا ہے۔ نمبر 2، جادو نہیں ہو رہا، آپ کو تکلیف ہے، بیماری ہے، آپ کو معدہ آپ کا خراب ہے۔ جب معدہ خراب ہوتا ہے نا تو ایسی تکلیفیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے محسوس ہوتا ہے شاید جادو ہو رہا ہے۔ معدے کی وجہ سے کانوں میں سائیں کی آوازیں آتی ہیں۔ معدے کی وجہ سے معدہ خراب ہو تو انسانی کی ٹانگوں میں جان نہیں رہتی۔ معدہ خراب ہو تو انسان ہر وقت سست رہتا ہے۔ معدہ خراب ہو، گیس وغیرہ ہو تو گیس دماغ پر چڑھ جاتی ہے، کبھی پھیپھڑوں میں چلی جاتی ہے، وہی گیس کبھی گھٹنوں میں آ جاتی ہے۔ تو یہ تکلیفیں جو ہوتی ہیں نا گیس کی وجہ سے، تو یہ سمجھتا ہے کہ اب جادو اوپر چڑھ گیا، اب جادو نیچے اتر گیا۔ جادو بادو نہیں ہے، یہ آپ کو بیماری ہے۔ جا کر کسی اچھے سے ڈاکٹر کو دکھاؤ، کسی مستند حکیم صاحب کو دکھاؤ، کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو دکھاؤ تاکہ آپ کے معدے کا علاج کرے اور آپ کے دماغ سے نکالے بھوسا کہ جادو ہے۔ وہ جادو نہیں ہوتا بلکہ آپ کا معدہ خراب ہوتا ہے۔ تو اس بات کو آپ مد نظر رکھیں کہ آپ کا معدہ تو خراب نہیں ہے۔ اگر معدہ خراب ہے تو اب اس کے علاج پر توجہ دیں، کسی جادو ٹونے والے کے پاس نہ جائیں، کسی تعویذ عامل کے پاس نہ جائیں کہ مجھے جادو کر دیا گیا ہے، اس کا علاج کریں۔ دوسری بات۔ تیسری بات، لوگ کہتے ہیں ہمیں بار بار جادو ہو رہا ہے، تو جواب یہ ہے کہ بھائی کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ ایسے اللہ والے کے پاس گئے جس کے اندر ایسی طاقت ہی نہیں کہ وہ آپ کا جادو ختم کر سکے، اتنی قوت ہی نہیں، روحانی طاقت ہی نہیں اس کے اندر۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو دے دے گا پڑھائی بھائی یہ تو پڑھ لو، یا تعویذ دے دے گا پہن لو، یا تعویذ دے دے گا کہ بھائی یہ پی لو، تو 2 دن آپ کو آرام آ جاتا ہے، آپ سمجھتے ہو کہ ختم ہو گیا، حالانکہ اس سے جادو ختم نہیں ہوا ہوتا، بلکہ آپ کو تھوڑا اب ریلیکس فیل کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ختم ہو گیا۔ ختم نہیں ہوا ہوتا بلکہ وہ اپنی جگہ پر قائم ہوتا ہے، تھوڑا پیچھے ہٹتا ہے، پھر وہ جو اثر آپ کو تعویذ دیا گیا تھا اس کا اثر جیسے ختم ہو پھر آگے آ گیا تو آپ سمجھتے ہیں دوسری مرتبہ ہو گیا۔ تو جو آپ کا معالج ہے وہ کمزور ہے، روحانی اعتبار سے اتنا طاقتور نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ پہلی ہی مرتبہ آپ کا جادو ختم نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ بھئی میرے اوپر تو بار بار جادو ہو رہا ہے۔ چوتھی بات کہ آپ کا معالج طاقتور ہے، روحانی اعتبار سے زبردست قوت والا ہے، لیکن آپ کو جو کام بتایا گیا تھا وہ آپ نے پابندی سے نہیں کیا۔ مثال کے طور پر آپ کو کہتا ہے کہ بھئی آپ گھر میں دھونی بھی دو، جادو آپ پر ہو رہا ہے، آپ دھونی بھی دو، گھر میں قرآن شریف کی فلاں صورتیں بھی پڑھو، اس کے علاوہ آپ کو یہ تعویذ لکھ کے دیتا ہوں، یہ پہنو یا پیو بھی صحیح۔ آپ نے کیا کیا؟ اب علاج کا طریقہ ہر کسی کا اپنا ہوتا ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ قرآن شریف کی تلاوت کی نہیں، تعویذ پہننے والا پہن لیا، پینے والا پی لیا اور تھوڑی بہت دھونی بھی دے دی۔ تو اب جو معالج نے آپ کو طریقہ بتایا تھا وہ آپ نے طریقہ مکمل نہیں کیا، جس کی وجہ سے آپ کو تھوڑا ریلیف ملتا ہے، آپ سمجھتے ہو کہ شاید جادو ختم ہو گیا، لیکن وہ مستقل علاج نہ کرنے کی وجہ سے وہ تھوڑا ریلیف ملا، مستقل علاج نہ کرنے کی وجہ سے وہ پھر اپنی جگہ پر واپس آ جائے گا۔
جب واپس آ گیا جادو تو آپ سمجھتے ہو کہ دوسری مرتبہ کسی نے کر لیا، حالانکہ کسی نے کیا نہیں ہوتا، یہ آپ کی اپنی غفلت ہوتی ہے۔ تو جو معالج آپ کا ہے وہ آپ کو اگر کہتا ہے کہ بھئی یہ پڑھائی کرو تو آپ کو کرنی چاہیے، دھونی دو تو آپ کو دھونی دینی چاہیے، یہ پیو تو آپ کو پینا چاہیے، جی مستقل علاج کروائیں گے، غفلت نہ کریں گے تو وہ آپ کا جو جادو پہلی مرتبہ تو وہ ختم ہو جائے گا، بار بار نہیں ہوگا۔ تو پھر آپ کے دماغ میں آتا ہے کہ بھئی بار بار جادو ہو رہا ہے، وہ بار بار نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ اس میں آپ کی اپنی غفلت ہوتی ہے۔ چوتھی بات۔ پانچویں بات، ہاں ایسا ہوتا ہے کہ بار بار جادو ہو، کرنے والے کرتے ہیں۔ اگر یہ ایسا ممکن ہے اور بار بار جادو ہو بھی رہا ہے تو اس کے لیے پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ کا قرآن پڑھا ہوا ہے۔ پوری دنیا کے جادو ایک طرف، قرآن شریف کی ایک صورت ایک طرف۔ آپ ہمت کریں، جد و جہد کریں، کوشش کریں، طاقت سے پڑھیں، یقین سے پڑھیں، اعتماد سے پڑھیں، پوری دنیا کے جادو کو آپ ختم کر سکتے ہیں۔ اگر ہمت نہیں کریں گے، سست پڑ جائیں گے، ڈریں گے، خوف میں رہیں گے تو پھر آپ کا یہ جادو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اگر وہ دشمن بیٹھا ہوا ہے، آپ پر بار بار جادو کر رہا ہے اور آپ یہاں پر ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ گئے بھئی مجھ سے کچھ نہیں ہو رہا، تو مرنا آپ ہی کو ہے، وہ اس کو کیا ہوگا، وہ تو کرنا اپنا کام کرنے والا کر رہا ہے۔ قرآن شریف کی ایسی آیات ہیں کہ آپ اس جادو کو واپس پلٹانا چاہیں تو دشمن کے اوپر واپس پلٹ جائے گا وہ جادو، وہ اسی وقت مرے گا یا اس کا گھر تباہ ہو جائے گا، یا اس کے جو جن کے ذریعے سے وہ جادو کر رہا ہے، جنات وغیرہ یا کچھ بھی شیطانی اثرات جو بھی ہیں وہ مر جائیں گے، اس کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ قرآن شریف میں ایسی طاقت ہے۔ تو وہ کون سی طاقت ہے؟ وہ ہے سورۃ قل یا ایھا الکافرون۔ یہ آپ سورت پڑھیں، دیکھیں پھر کمال اس سورت کا، انشاءاللہ جادوگر کو موت کے منہ میں اگر آپ کو ڈالنا ہے تو سورۃ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں۔ اگر آپ کو وہم نہیں ہے، اگر آپ کو بیماری بھی نہیں ہے، آپ کا معالج طاقتور ہے، آپ کی اپنی بھی غفلت نہیں ہے اور بار بار آپ پر جادو ہو بھی رہا ہے تو پھر آپ سورۃ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں۔ کتنی مرتبہ پڑھیں؟ روزانہ 100 مرتبہ، 101 مرتبہ زیادہ بہتر ہے، 100 مرتبہ۔ 100 مرتبہ پڑھنے سے نہیں پڑھ سکتے ایک وقت میں تو فجر کے بعد 20 مرتبہ، ظہر کے بعد 20 مرتبہ، عصر کے مغرب کے بعد 20 مرتبہ پڑھیں، 100 ہو جائیں گے۔ پڑھیں، پانی میں اپنے سامنے رکھیں، اس پر دم کریں اور پی جائیں۔ دنیا کا کتنا بھی کالا سے کالا جادو ہو، گھٹیا سے گھٹیا جادو ہو، بد سے بدترین جادو ہو، گندے سے گندا جادو ہو، یہ سورت اس کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دے گی۔ اور اگر آپ نیت کریں گے کہ جو جادو کر رہا ہے بار بار، یہ جادو اس کے اوپر پلٹے، گرے، اور جو وہ نیت کر رہا ہے آپ کو نقصان دینے کی وہ اسی کو نقصان ہو، تو ویسا ہی ہوگا جیسا آپ چاہیں گے۔ سورۃ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں 100 مرتبہ یا 101 مرتبہ، فجر کے بعد 20 مرتبہ، ظہر کے بعد 20 مرتبہ، عصر، مغرب، عشاء کے بعد 20 مرتبہ۔ اگر 101 مرتبہ پڑھ رہے ہیں تو عشاء کے بعد 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آپ کا جادو بالکل ختم ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، خواہ میں وہم میں نہ پڑیں، خواہ میں بیماری کو جادو نہ کہیں، اپنے معالج کے کمزوری کو بار بار جادو کا بہانہ نہ بنائیں، اپنی غفلت کو بار بار جادو کا بہانہ نہ بنائیں۔ اگر کوئی آپ پر بار بار واقعتاً جادو کر رہا ہے تو اس سے نجات پانے کے لیے کوشش کریں، اور اس کوشش کا نام ہے سورۃ قل یا ایھا الکافرون۔ اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو ٹونے کے شرور سے محفوظ فرمائے۔ جزاکم اللہ۔